السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ وقال جل وعلا في مقام آخر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث فرمایا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اس رسول نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ کے علاوہ جو بھی اپنی عبادت کا حکم دے اس پر راضی اور خوش ہو وہ طاغوت ہے، شیطان ہے، اس سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ۔ بعض خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور بعض لوگوں پر گمراہی سچ ثابت ہو گئی۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے کسی قسم کے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی یہ تقاضا کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ تعالی ہی بہت رزق دینے والا ہے۔
ذو القوۃ المتین، قوتوں کا مالک، طاقتور ہے۔ ہم سب اس بات سے الحمدللہ بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معنی کیا ہے؟ اہل علم نے اس کے 3 معانی بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا معنی ہے عبادت کا بندگی اور غلامی اختیار کرنا، اپنے آپ کو بندہ بنانا، غلام بنانا، اور یہ حق صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے کہ انسان بندہ اپنے آپ کو اللہ ہی کا بندہ اور اللہ ہی کا غلام جانے، سمجھے اور اسی پر کاربند رہے۔ دوسرا معنی اہل علم نے ذکر کیا عبادت کا، وہ ہے پوجا کرنا، پرستش کرنا، عبادت کرنا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات۔ یہ مکمل عبادت نہیں، عبادت کا ایک معنی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہی مکمل عبادت ہے، نماز پڑھ لی، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دیتے ہیں سال کے بعد، سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھ لیتے ہیں، تو شاید یہی عبادت ہے۔ نہیں، بلکہ عبادت میں پہلی صورت یہ ہے کہ انسان عبادت کرنے والا وہ اپنے آپ کو اللہ ہی کا بندہ اور اللہ ہی کا غلام جانے۔ بندہ اور غلام اپنے آقا کی مرضی کے خلاف اور مرضی سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے آقا کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو میرا آقا ناراض ہو کر مجھے سزا دے گا۔ تو انسان چونکہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے تو وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی بندگی اور غلامی میں سمجھے۔ اور تیسرا معنی اگر آپ ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ پہلا معنی بندگی اور غلامی اختیار کرنا، دوسرا معنی عبادت کرنا، پوجا کرنا، پرستش کرنا، اور تیسرا معنی ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو گویا ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے، اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالی کا کوئی دوسرا کسی بھی لحاظ سے شریک نہیں، کیونکہ ہم سب کو پیدا اللہ تعالی نے کیا۔ ہمارے بنانے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا قرآن پاک میں جا بجا ذکر کیا ہے کہ تمہیں پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، صرف تمہیں ہی نہیں، یہ سارا جہان، یہ تمہارے اردا گرد، یہ جتنی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کون ہے؟ رب وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم۔ تمہارا رب کون ہے؟ جس نے تمہیں رحم مادر میں پیدا کیا، ماں کے بطن میں 3 اندھیروں میں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے خود فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ،
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سب سے پہلا انسان مٹی سے پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام کو، اور ان کے بارے میں فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا کن بن جائیے، پیدا ہو جائیے تو وہ ہو جاتے، لیکن یہ انسانیت کا شرف، اعزاز اور عظمت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی تکریم دی، احترام دیا، اور اس قدر احترام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ پھر نسل انسانی کا سلسلہ چلایا، پانی کا قطرہ محفوظ اور مضبوط مقام پر قرار پکڑتا ہے، پھر پیدائش کا ایک مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دوسرے میں، دوسرا مکمل ہونے کے بعد تیسرے میں، تیسرا مکمل ہونے کے بعد چوتھے میں، یوں انسان ایک مرحلے سے منتقل ہو کر دوسرے مرحلے میں چلا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ، تین پردوں میں پیدائش کا ایک مرحلہ مکمل کروانے کے بعد دوسرے میں منتقل کرتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا کتنا ہی بابرکت ہے۔ تو جب ہم سب کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، اللہ اکیلے نے پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، ہمارا ماں کے بطن میں زندگی کا نظام چلایا، سانس کو چلایا، خوراک کا بندوبست کیا۔ یہ پوری ایک سائنس ہے جو قرآن میں بیان کر دی گئی۔ یہ سارے کام کرنے والا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی، یہ زمین بنانے والا، یہ آسمان بنانے والا، اسی اللہ نے سوال کیا یہ سب کچھ بنانے والا تو اللہ ہے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلقوا من الارض، یہ ساری تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بر و بحر، یہ خشکی، یہ تری، یہ آسمانوں کی مخلوقات، یہ زمین کی، یہ خود انسان دیکھے وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان کیا تو اپنے آپ پر بھی غور نہیں کرتا؟ اپنے وجود پر اگر نظر دوڑائے انسان، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کی بے شمار نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ساری تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جن کو تم شریک بناتے ہو، یہ اللہ کا بڑا برگزیدہ ہے، یہ اللہ کا بہت قریب ہے، یہ اللہ کا بہت محبوب ہے، یہ اللہ کا بہت پیارا ہے، یہ اللہ کا لاڈلا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، سب کچھ بجا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، ام لہم شرک فی السماوات، آسمان بنانے میں کوئی اس نے اللہ کا ساتھ دیا؟ زمین بنانے میں کوئی اللہ کا ساتھ دیا ہو؟ تمہیں بنانے میں کوئی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیا ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا انسان کو کسی نے پیدا کیا ہے یا انسان خود بخود بن گیا ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے خود فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اب جب وہ خالق ہے نا تو اس کا حق ہے اپنی مخلوق پر، سب سے زیادہ اسی کا حق ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جتنا تعلق آپس میں گہرا ہوگا اتنا ہی حق زیادہ ہوگا۔ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اسی لیے مخلوق میں سے سب سے زیادہ ماں باپ کا حق ہے اولاد پر،
اسی طرح دیگر آپ تعلقات دیکھیں، بہن بھائی کا تعلق ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، عزیز رشتہ داروں کا تعلق ہے، جتنا تعلق گہرا ہوگا حق اسی قدر زیادہ ہوگا۔ ہمارا سب سے زیادہ تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اسی لیے حق بھی اسی کا زیادہ ہے، تعلق اس کے ساتھ زیادہ ہے، حق بھی سب سے زیادہ اسی کا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سمجھائی، کیا جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، بندے اس کی مخلوق ہیں، تو سب سے زیادہ حق تو اسی کا ہونا چاہیے نا۔ خالق اور مخلوق کا تعلق جو ہوا سب سے زیادہ مضبوط اور گہرا تعلق، تو فرمایا جانتے ہو بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی بتایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے بندے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں۔ دیکھیے بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، جو میں نے پہلے بات بتائی، جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں تھا، تو جب اللہ تعالیٰ کے حق کی باری آئی کہ اب اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اب بھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے، نہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ بات صاف ہے، بآسانی سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب پیدا اللہ اکیلے نے کیا، مالک وہ اکیلا ہے، زندگی اسی نے دی ہے، جب اس نے سارے کام کیے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں تھا، اور جب ہماری باری آئی کہ اب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں، تو ایمانداری سے سوچئے کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں؟ اسی کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے توحید ربوبیت، اللہ کے کام اس میں وہ یکتا وحدہ لا شریک، اور جب بندوں کے کام ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے توحید الوہیت، یعنی بندوں کے کاموں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اور اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کو، اپنی مخلوق کو حکم دیا۔ سارے انسانوں کے نام پیغام آپ نے سن لیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، بغیر کسی شراکت داری کے، بغیر کسی حصے داری کے، اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبروں کا، رسولوں کا ذکر کیا نام لے کر، سورۃ الانعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا، پھر ان کے بعد دیگر انبیاء کا آپ نام پڑھیں گے، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا ایوب اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، تقریباً 18 نبیوں کے نام لیے۔ نام لینے کے بعد کیا فرمایا؟ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان کے آباء و اجداد بھی بڑے عظیم لوگ تھے، ان کی اولادیں بھی اللہ کی بڑی برگزیدہ ہستیاں تھیں، ان کے بھائیوں میں، ان کے ازواج میں، ان کے رشتہ داروں میں، بلکہ اللہ نے ان کو چنا، ان کا انتخاب کیا، ان کو صراط مستقیم پہ چلایا، بلکہ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کا رہبر، رہنما، ہادی اللہ سبحانہ و تعالی۔ لیکن فرمایا اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے، لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، یہ شرک نہیں کر سکتے، شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر بالفرض ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے بھی زندگی کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے۔ شرک اتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، بڑی بآسانی سمجھ میں آ جانے والی۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں تھا، اب ہم نے اس کی زندگی بھر عبادت کرنی ہے، عبادت کا معنی مفہوم میں نے بتا دیا، اب اس میں بھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کریں گے
تو جتنے مرضی نیک عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو نبی کے قدم مبارک کو لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بھی کہیں ایسے عظیم تر ہے۔ تو نبی کی شان پھر آپ اندازہ کریں کہ صرف انبیاء کرام ہی نہیں، انبیاء کے سردار سید الاولین والآخرین، امام المرسلین سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ سورۃ الزمر پارہ نمبر 24 میں ہے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ فرما دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ آپ دیکھیے اس میں دو باتیں سمجھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا کہنا یہ جہالت کی بات ہے۔ عبادت آپ نے جان لیا، بندگی، غلامی، پوجا، پرستش، اطاعت، فرمانبرداری، ایک طرف اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات کے مقابلے میں کوئی شخص کہتا نہیں فلاں کی بات مانو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ علم کی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ علم کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم کی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کی بندگی اور غلامی کی جا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کی پوجا اور پرستش کی جا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کی اطاعت و فرما برداری کی جا سکے۔ تو جب کوئی کہتا ہے تو وہ جہالت کی بات کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، آپ فرمائیے کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں کسی اور کی عبادت کروں؟ اے جاہلو۔ دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ جاندار ہوں چاہے بے جان ہوں، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اب اس میں کسی چیز کی تخصیص نہیں ہے، کوئی مرتبے والا ہے، کوئی مقام والا ہے، کوئی اللہ کا نبی ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا فرشتہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی پری ہے، کوئی نظر آنے والی چیز ہے، کوئی غائب چیز ہے، کوئی حجر ہے، کوئی شجر ہے، کوئی قبر ہے، کوئی آستانہ ہے، کوئی مزار ہے، کوئی درگاہ ہے، کوئی گدی ہے، کچھ بھی غیر اللہ کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا کہنا، کسی اور کی غلامی کا کہنا، کسی اور کی پرستش پر، پوجا پر، بندگی پر، عبادت پر لگانا، اطاعت و فرما برداری پہ لگانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شرک قرار دیا ہے۔ اس لیے آگے دیکھیے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ آپ کی طرف بھی یہ وحی کی جا رہی ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول نبی دنیا میں آئے سب کی طرف یہ وحی کی گئی، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، قرآن پاک کے الفاظ پر غور کیجئے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی سارے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے۔ آپ سوچئے باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بہت بڑے مرتبے والا ہے، یہ بڑے مقام والا ہے، یہ بڑے شرف والا ہے، ہوگا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نیچے ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما دی، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا بالفرض تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، ضائع ہی نہیں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بس صرف اللہ ہی کی عبادت کیجئے۔
یہ ہے میرے عزیزو وہ اہم پیغام۔ تو اس کے پھر ثمرات ہیں، بڑے اچھے نتائج ہیں اگر کوئی بندہ اس پر کاربند رہے، اگر اسی پر چلتا رہے۔ میں ان میں سے صرف چند ایک کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب بندہ اس عہد پر قائم رہے، یہ عہد کر لیا نا، جب ہم مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا تو عہد کیا، کیا عہد کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں، کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ پہلے والی بات ساری ذہن میں رکھیے، عبادت کا معنی، مفہوم۔ پھر اس کے اندر بھی یہ بات میں سمجھا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وحدہ لا شریک، یکتا، اکیلا۔ جب اس کے حق کی باری آئی تب بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو تو نقصان کتنا بڑا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اب اس عہد پہ قائم رہے، میں تو صرف اللہ کی بندگی کروں گا، اللہ کی غلامی کروں گا، اللہ ہی کی پوجا پرستش ہوگی، اللہ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری ہوگی، تو پھر اس کے ثمرات اور نتائج دنیا میں بھی بڑے شاندار اور آخرت میں بھی۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر بھی نتیجہ ملے، بلکہ ہمیں تو دعا یہ بتائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ صرف آخرت کا بن کے رہ جانا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں بس ہمیں تو آخرت ہی چاہیے، دنیا کی ہمیں ضرورت نہیں، غلط کنسپٹ ہے۔ بعض لوگ دنیا کے بن جاتے ہیں، آخرت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں آخرت میں نہیں ضرورت جنت کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں ہم عمل کر رہے نیک، ہمیں ضرورت نہیں ہے نیک عمل کر کے جنت کی، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم جناب نیک عمل کرتے ہیں تو ہم جنت کے لالچ میں نہیں کرتے۔ یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کی جائے، کیسے کی جائے؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، بندے کو اللہ کے عذابوں کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ ایمان اسی کا نام ہے نا، بین الخوف والرجاء۔ ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان والی جو کیفیت ہے، یہ ایمان ہے۔ ڈر بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تو کیا کہتے؟ اللہم انا نرجو رحمتک ونخشا عذابک، اے اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، طلبگار ہیں، امید رکھتے ہیں، اور آپ کی سزا کا، عذاب کا ڈر بھی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی، یا اللہ دنیا کے اندر بھی انعام عطا کر، دنیا کے اندر سکون، راحت، اطمینان عطا فرما۔ تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دنیا کے اندر اطمینان والی زندگی نصیب کر دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ دیکھیے، آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے کیا دلی اطمینان حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ تو جسمانی طور پر سکون حاصل نہیں کر سکتے ساری دولت دے کر، تو دلی طور پر اطمینان تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ یہ کیا ہوا عہد، اس کی پاسداری کرے اور اس پر قائم رہے، اللہ سبحانہ و تعالی کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق چلتا رہے، تو سب سے بڑا انعام جو اس کو دنیا میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اطمینان قلب عطا کر دیتا ہے، جو کہیں بھی نہیں ملتا۔ قرآن نے اس بات کو ان لفظوں میں بیان کیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کو اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی بات ہوگی، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر سنیں تو ان کو اطمینان ملے گا۔
یہ ایمان والوں کی بات ہے، بے ایمان لوگوں کی بات نہیں ہے۔ بے ایمان لوگوں کی حالت اس کے برعکس ہے۔ وہ کیا؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، بے ایمان لوگ ہیں، ایمان کی دولت سے بیچارے خالی ہیں، توحید نہیں ہے، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے، اسی کا ذکر ہو، اسی کا تذکرہ ہو، اسی کی باتیں ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، دلوں کی تنگیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھٹن شروع ہو جاتی ہے، دل ہی دل کے اندر کڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اوروں کا ذکر ہو، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر ہو، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر خوشیاں ہوتی ہیں، چہروں پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں، ان کے دل کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایمان اور بے ایمانی کی کیفیت۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو، اسی کا نام لیا جائے، اسی کی توحید کا بیان ہو، اور اس کی صفات کا ذکر ہو، اور اس کے اختیارات کا ذکر ہو، اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا تذکرہ، اس کا ذکر کر کے، اس کا ذکر سن کے اطمینان ہو رہا ہے، سکون مل رہا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس کیفیت ہے، پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اس چیز کا سب سے پہلا انعام دنیا میں جو ملتا ہے، بڑا انعام، وہ ہے اطمینان قلب۔ اور بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے دنیا میں نوازتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین کے اندر غلبہ عطا کر دیتا ہے، خلافت حکومت ان کی ہوتی ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے پسندیدہ دین کو اللہ دنیا میں غالب کر دیتا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے اوپر خوف کی تنی ہوئی چادریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہٹا دیتا ہے، امن اللہ ان کو نصیب کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ ساتھ ہی ذکر کیا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ تو جو بندہ اس عہد پر قائم رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور ان چیزوں کا اگر ماشاءاللہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر بآسانی ان چیزوں کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے اندر کس قدر امن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین غالب ہے، کس قدر سکون ہے، کوئی چوری کا خوف نہیں ہے، کوئی قتل کا خوف نہیں ہے، کوئی ڈاکے کا خوف نہیں ہے۔ یہی بات اللہ نے فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اب اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کریں۔ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے، شرک سب سے بڑا ظلم۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کریں، ان کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج آپ موازنہ کیجئے، دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں جو بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے ترقی یافتہ، بڑے انہوں نے انتظامات کر رکھے ہیں حفاظت کے، بڑے ادارے بنا رکھے ہیں، بڑا سسٹم ہے ان کا، لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں قتل و غارت گری، اور اسی طرح سے زنا، عزت محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بالکل سچ، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگ توحید پر کاربند ہوں، شرک سے کنارہ کشی کر لیں، اللہ ان کو ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اطمینان، سکون اور امن نصیب کر دیتا ہے۔ پچھلا کچھ عرصہ پہلے دنیا کے اندر ایک تحقیق ہوئی، اس تحقیق کے نتیجے میں یہ بتایا گیا دنیا میں
ساری دنیا میں جرائم کی سب سے کم ترین شرح وہ سعودی عرب میں ہے۔ حالانکہ دنیا میں کتنے ممالک پائے جاتے ہیں، یہاں پر صرف کیا چیز نظر آتی ہے؟ دولت نہیں، دولت کے انبار نہیں، دیگر چیزیں نہیں، افرادی قوت نہیں، یہاں پر صرف یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اللہ کے ساتھ شرک نہیں نظر آئے گا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے اس مملکہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر اس کے نتائج آج ہم مملکہ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا انعام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہے وہ ہے جنت کا داخلہ، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جو لوگ دنیا میں ایمان لا کر اب نیک عمل کریں، ابتدائی باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، وہ باتیں ذہن میں ہوں گی، ہر بات انشاءاللہ بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں، اقرار کیا، اب عہد پر قائم ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اطاعت و فرمانبرداری اسی کی، بندگی غلامی اسی کی، پوجا و پرستش صرف اسی کی۔ اب جو اس پر کاربند رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ مہمان نوازی کے طور پر جنت فردوس، فردوس کے باغات۔ اور ایسے ہی لوگوں کو کہیں اللہ نے متقی کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے صالحین کہا، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اور نام استعمال کیے، کہیں مسلمین اور مومنین کہا ان کو، لیکن ان کے لیے یہ انعام یکساں ہے آخرت میں جنت کی صورت میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ فرمان اللہ کا ہے، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ نیک بندے، صالحین، کون ہوتا ہے صالح؟ قرآن پاک کی آیت سے سمجھ لیجئے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جس کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے وہ دو کام کرے۔ نمبر ایک، ایسے عمل کرے جو اچھے ہوں، صالح ہوں، یعنی وہ عمل جو اس بندے کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ملے تو اللہ اس سے راضی اور خوش ہو، یہ ہے عمل صالح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ بندے کے عقیدے میں اگر شرک ہے، عمل اس کا کتنا اچھا کیوں نہ ہو، وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا، اور یہ بندہ صالحین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کے لیے تیار کیا، کیا تیار کیا؟ فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں، وہ چیزیں، جنت کی وہ خوشیاں دیکھی تک نہیں، کسی کان نے ان کا تذکرہ تک نہیں سنا، حتیٰ کہ کسی دل میں ان کا خیال تک پیدا نہیں ہوا۔ وہ نعمتیں، اور وہ نعمتیں ہمیشہ کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا نا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جنت میں، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں، کہیں جانا نہیں ہے، کبھی وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ اب تم ہمیشہ زندگی میں رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، یہ نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے متقی فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون، متقیوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا۔ یہ تقوی، یہ پرہیزگاری دنیا میں ہے نا، کیا ہے تقوی؟ کیا چیز ہے؟ خلِ الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی،
آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ چھوٹی نافرمانی کرنی ہے نہ بڑی نافرمانی کرنی. یہ تقویٰ ہے. یہ نہیں کرنا کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، یہ چھوٹی سی نافرمانی ہے، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، سوال ہو سکتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی تو ذکر ہے قرآن پاک میں. ان کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول پاک کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ ان کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے. ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی حکم مان رہے ہیں نا، اللہ کی بات مان کے تو ان کی اطاعت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. تو جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چھوٹی نافرمانی سے، بڑی نافرمانی سے بچتا ہے وہ متقی ہے، اور یہی عبادت ہے. آپ نے کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اختیار نہیں کرنا، اور کسی بڑے گناہ کو تو اس کے تو قریب جانے کا تصور بھی نہیں کرنا. تو لہذا اللہ اور اس کے رسول کی ہر چھوٹی نافرمانی سے بھی بچنا اور بڑی نافرمانی سے بھی بچنا، یہ تقویٰ ہے. اور متقیوں کے لیے کیا ہے؟ جنتیں ہیں اور باغات ہیں، چشمے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، جب وہ جنت میں چلے جائیں گے نا کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ جا کے کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہماری ساری تھکاوٹیں دور کر دی. دنیا میں بڑے تھکے، یہ نہیں کرنا ہم نے نہیں کیا، یہ بھی نہیں کرنا نہیں کیا، دل چاہتا تھا یہ کر لیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مانی، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، قریب بھی نہیں گئے. اور یہ کرنے یہ کام ہے. اب نماز ہے 5 وقت کی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اٹھ کے آنا پڑتا ہے، اپنی جگہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، سکون چھوڑنا پڑتا ہے، وضو کر کے مسجد میں آنا پڑتا ہے، بڑی محنت کی. دیگر اسی طرح آپ کام دیکھ لیں، ہر کام میں مشقت ہے، مشقت والے کام کیے. اب جا کے جنت میں کہے گا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے سارے غم پریشانیاں دور کر دی. لہذا آئیے اس بات کی کوشش کریں، ہم جب بھی کوئی بات کریں، ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں یہی کچھ ہونا چاہیے، اور یہی عبادت ہے. میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا نا، عبادت کا ایک دوسرا معنی بھی اہل علم کی زبان میں کہ آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کام، کوئی بھی بات، حتیٰ کہ آپ کے دل کا کوئی ارادہ، دل کا ارادہ، لیکن اس میں نیت کیا ہو کہ میری اس بات سے، میرے اس کام سے، میرے اس نیت و ارادے سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس کو پسند کر لے، یہ عبادت ہے. اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال والاعمال والنیات. عبادت ایسا جامع نام ہے، اسم ہے، کلمہ ہے کہ جو ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی بات ہو، چاہے وہ آپ کا کام ہو، چاہے وہ آپ کے دل کا ارادہ اور نیت ہو. آپ اسے اندازہ کریں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت بن سکتا ہے، اور اس کے نتائج ثمرات مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہلکی سی جھلک آپ نے قرآن سے ملاحظہ کی. آخرت میں اللہ کیا انعامات دے گا ہم اس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. تو آئیے اپنی زبان کا استعمال بھی اچھا کریں، اور اسی طرح جو عمل کریں، کیونکہ بندہ 2 ہی چیزیں کرتا ہے، یا کچھ کہتا ہے یا کچھ کرتا ہے. کرنے میں بھی کہنے میں بھی اللہ کی رضا غالب، اللہ کی محبت غالب. کچھ بولنے لگا ہوں سوچ سمجھ کے بولوں، میرے اس بول سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ کیونکہ ان الرجل لیتکلم بالکلمہ، بندہ اپنی زبان سے صرف ایک کلمہ کہتا ہے، یبتغی بہا وجہ اللہ، چاہتا یہ کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو کر جنت واجب کر دیتا ہے. اور ایک ہی کلمہ ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اور بندہ جہنم کی آگ میں 500 سال کی مسافت میں گہرا جا گرتا ہے. اس لیے زبان کا استعمال بڑے اچھے انداز میں، اس طرح کام کرنا ہے، کوئی کام بھی ہمارا بیکار نہیں ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بہترین اسلام ہمارا کب ہوگا؟ جب ہم بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دیں. کتنی چیزوں میں ہم کہتے ہیں اس کام کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو کام ہی بے فائدہ ہے،
فضول کام ہے، تو بھئی اس کو چھوڑ دینا چاہیے نا۔ ارادہ، نیت، اب اس سے تو کوئی بھی واقف نہیں ہے سوائے اللہ کے اور اس بندے کے جس کے دل میں ارادہ اور نیت ہے۔ وہ ارادہ کرے، نیت کرے کسی بھی عمل میں، تو صرف یہ بات کرنی ہے، تب بھی ارادہ کرے، نیت کرے کہ میری اس بات سے اللہ راضی ہو جائے۔ کام کرنا ہے، نیت و ارادہ یہ ہو میرے اس کام سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، یوں ہم اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار سکتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا اور جو آپ سب نے سنا، اللہ تعالیٰ اس میں جتنی خیر ہے ہم سب کو وہ عطا فرمائے، کمی اور کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور مجھ کہنے والے کو، آپ سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، یہ تھے جناب مولانا عبد الماجد صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کی زیارت حرمین اور یہ مدلل بیان قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ آپ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ اس پروگرام کے انعقاد میں جن بھائیوں کا جتنا تعاون ہے، اللہ ان سب کے اس مساعی جمیلہ کو قبول منظور فرمائے، سب کی نیکیوں کو اللہ قبول منظور فرمائے، سب کی حاضری اللہ منظور فرمائے، یہ ہمارے لیے حجت بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔